اس میں کچھ شک نہیں کہ انبیاء سابقین آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان تک قبلہ بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکتوں والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ یہاں جو زیر باس مسئلہ ہے وہ ہے شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس آیت کے اندر کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ اول ہے؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 3366 نمبر، اس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، آپ کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا۔ یہ یہاں تک تو اختلافی بات ہے علماء کی کہ مکہ المکرمہ میں آپ نے نماز کس طرح ادا فرمائی، مسجد حرام کی طرف یا مسجد اقصیٰ کی طرف؟ لیکن مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہ اجماعی اور اتفاقی ہے۔ لہذا سنی شیعہ کتابوں کی روح سے جانبین کے جو موقف ہیں اس سلسلہ میں علماء کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو ایک معروف مسلمانوں کے ہاں مشہور ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ بالکل یہ اصطلاح جو ہے وہ علماء کے ہاں چلتی آ رہی ہے اور مسلمان یہ اصطلاح اور یہ جو ٹرم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرصہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا مسلمانوں کا قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور نماز ادا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جناب بنیاد نہیں رکھی خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کے اوپر اجماع ہے۔ قرآن میں ہے کہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے۔ مکہ کے دو نام ہیں، بکہ بھی اور مکہ بھی، تو ظاہر ہے کہ پہلا گھر ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو عبادت کرتے ہی تھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں ختم ہو چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے لے کے آئے تھے، گھر پہلے سے موجود تھا۔ تو قبلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیچ میں کر دیا گیا تھا، بیت المقدس بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ، اس لیے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے، درمیانہ قبلہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف اس لیے کر دیا کہ تاکہ اہل کتاب کو آپ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قبلہ تھا، بیت المقدس جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ تو بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ ثانی بھی خانہ کعبہ ہے، اور ہمیشہ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے۔ وہ ٹیمپرری بیس پہ 17 مہینے کے لیے تھا جو بخاری کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بیت المقدس کو قبلہ اول جو ہے بات سمجھے، اصل قبلہ اول یہی ہے۔ سب سے پہلا قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ یہی کعبہ ہے۔ اس کو قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب حضور نے بھی اس کے بجائے پہلے ادھر نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا اور قبلہ اول ہو گیا، تو اس لیے اس کو قبلہ اولا کہتے ہیں، ورنہ اصل اول قبلہ یہی ہے، کیونکہ اسی آیت میں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرا مدنی آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا جھکنا ہم جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ اب آپ کی جو دل میں درخواست ہے زبان پہ نہیں لاتے، اللہ کی عظمت کے سامنے ہمیں جان دی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف بھیجیں گے جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ یہ قبلہ پہلے سے تھا، ورنہ قبلہ کیوں کہا جاتا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو مانے یہ پہلے سے قبلہ تھا، قبلہ اول یہی ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ قبلہ اول بھی یہی اور نبی آخر کا مولد بھی یہی اول آخر کو اللہ نے اکٹھا کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی بات کے لیے بنا ہوا ہے جو مکہ میں، یہ لوگوں کے لیے برکتوں کا سرچشمہ ہے اور ہدایت ہے۔ پھر اس کی دلیلیں دی نا کہ اگر وہ یہودی کہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، تو اس کا کافی ہے آیات مبینات، اس کے پہلا گھر ہونے کے واضح نشانات ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کا مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم سارا حرم ہے جو ہے نا، پورا حرم یہ مقام ابراہیم ہے، اور مقام سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی رہائش گاہ۔ کہ تم اگر کہتے ہو یہ پہلا گھر نہیں ہے تو بتاؤ مسجد اقصیٰ جو سلیمان نے بنائی ہے بعد میں، ابراہیم علیہ السلام یہاں رہا ہے؟ وہ تو عراق میں صرف فلاں علاقے میں، یہاں تو آئے ہی نہیں وہ۔
اس لیے یہ پہلا گھر کس طرح بن گیا؟ پہلا گھر وہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی رہائش رہی ہے، ان کا بیٹا تھا، بیوی تھی، وہ بھی وہاں جا کر ٹھہرتے تھے۔ اور جیسے فرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ بھی کوئی قبلہ نہیں تھی، وہ ایک مسجد ہی تھی جیسے مسجد نبوی ہے، اس کا رخ بھی تھا، انہوں نے بائبل ثابت کیا کہ منہ بھی اس کا کعبہ شریف کی طرف تھا جو محراب تھا، وہ صرف ایک مسجد تھی۔ یعنی یہودیوں نے بعد میں شرارت میں اس کو مستقل قبلہ ہی بنا لیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے حج کا بھی حضور نے ذکر کیا، انبیاء کا بتایا کہ مکہ میں آتے رہے۔ اصل قبلہ جو تھا یہی تھا، ان لوگوں نے پھر ضد میں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قبلہ کو ہم نہیں مانتے بنا لی۔ یہ لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کر لی ہے کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا، تو اس میں لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کر لی، ورنہ میں تو اس کو کبھی سمجھ نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو روایت رہی یا جو قریش کے یہاں موجود تھی وہ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے یہ تبدیلی کی تھی، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل کے لوگ اپنی موروثی روایات کے اسیر ہیں یا پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے آزمائش کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کچھ ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، امتحان کے لیے بعض چیزیں مقرر کر دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کریں گے، تو یہ بتایا گیا کہ اس وقت جانور آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ سفر کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اللہ کے حکم پر رکے رہیں گے۔ تو یہ بھی ابتلاء کا ایک حکم تھا۔ جس وقت وہ ابتلاء کے تقاضے پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے اصل قبلے کو بحال کر دیا۔ درمیان میں یہ ایک کوئی 2-2.5 سال 3 سال کا وقفہ ہے جس میں بیت المقدس قبلہ رہا ہے، اس کو لوگوں نے تعبیر کر لیا۔ یہ تعبیر نہ قرآن میں آئی ہے اس طریقے سے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ یہ واقعہ البتہ اللہ کی کتاب قرآن میں بیان ہوا ہے کہ کچھ وقت کے لیے، اب وہ کتنی مدت تھی، 2 سال 3 سال 4 سال، بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا اور بیت الحرام سے ہٹا کر مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بیت الحرام ہی قبلہ تھا۔ اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تو بنا ہے بعد میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ کم سے کم 1000 سال بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، اگرچہ یہ گھر تو ہے اس سے بھی کہیں پرانا، یہ آج اس مضمون میں آ جائے گا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، چونکہ اب یہ مضامین ہیں جو دعوتی بھی ہے تحویلی بھی ہے، تو خانہ کعبہ کی تعبیر کا مضمون بھی ان آیات میں اب آئے گا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعبیر کیا گیا تھا وہ مکے میں ہے، لیکن بعد میں یہ بھی بنایا گیا تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا، یہ بعد میں پھر قبلہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے، یہ جو حضرت سلیمان نے یہ بنایا ہے ہیکل سلیمانی۔ بہرحال یہ جو بحث اس وقت چل رہی ہے یہ بھی اسی کے حوالے سے۔ ان قریب بے وقوف اور احمق لوگ یہ کہیں گے کس نے ان کو پلٹ دیا یا لوٹا دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے، جس پر وہ قبلے پر تھے پہلے سے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ اگر ان کا قبلہ چینج ہو گیا تو آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے انوائرمنٹ جا کے اگر آپ بولیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے آپ کس قبلے پر، اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے تم؟ تو اللہ ان کو جواب دے رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب، کہو مغرب اور مشرق اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو اللہ بھائی آگے یہدی، جب اللہ ہدایت کرے گا تو لازمی آپ کا قبلہ چینج ہو جائے گا، لازمی۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ آپ کو ہدایت ملی نہ ملی۔ آپ ہدایت کا لیکچر سن رہے ہیں، ہدایت میں لازمی آپ جس قبلے پر ہیں اس سے ہٹا پڑ جاتا ہے، یا آپ نہیں ہٹ رہے، یہ اللہ آپ کو ہٹا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں، میں تو آیت تلاوت کر رہا ہوں، اسپرٹ آپ کے پاس جا رہی ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس نے ان کو ان کے قبلے سے بدلا، ان کا اپنا جو قبلہ ہے، اللہ کا قبلہ نہیں بدل رہا۔ یہ معاشرے میں کہہ رکھا ہے اللہ نے قبلہ ادھر کیا تھا ادھر کر دیا، یہ کئی قرآن میں نہیں لکھا۔ اللہ کا ایک ہی قبلہ ہے جو مسجد حرام کعبہ، یہ جو بنا رکھا ہے کہ صاحب پہلے یہودی وہ کیا جروسلم، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم جب ہدایت دے گا تو آپ اپنے قبلے پہ رہ نہیں سکتے، یہ اس کا وہ ہے، پہچان ہے۔ اور وہ پہلا کون سا قبلہ ہے ہمیشہ چلا رہا ہے، آگے نیکسٹ آیت 97 ال عمران 3 96 97 ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک انسانیت کے لیے پہلا گھر جو وضع کیا گیا بکہ کے ساتھ ہے، مبارک اور ہدایت ہے جان والوں کے لیے۔ یہ پہلا گھر جو ہے کعبہ، ان اول بیت، پہلا گھر، پہلا قبلہ کعبہ جو ہے، پہلا قبلہ تمام جانوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے وہ، اور ہر انسان جب ہدایت پہ آئے گا تو اس کا اپنا پہلا قبلہ کچھ اور ہوگا، وہ یہ کہے گا یہ دوسرا قبلہ میرا قبلہ کچھ اور تھا، میں پہلے یہ میرا یہ ایمان کی سمت تھی، میں یہ بلیو کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا، اب میرا قبلہ یہ اللہ کا گھر پہلا ہے۔